بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بڑی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، بہت ہی زیادہ بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ شروعات کر لیجئے اس خبر سے کہ جہاں پر کوئی اور نہیں، آسٹریلیا کا تھنک ٹینک یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا نے ویسٹ کو کرٹیکل ٹیکنالوجیز کے اندر بیٹ کر دیا ہے، اور کرٹیکل ٹیکنالوجیز کے اندر آپ جانتے ہیں ڈرون وغیرہ بھی آتے ہیں، ان میں بیٹ کر دیا ہے۔ اور 37 آؤٹ آف 44 اندازہ لگائیے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم جنگ کی بات نہ کریں، لڑنے کی بات نہ کریں، کسی مقابلے کی بات نہ کریں، صرف یہ بات کریں کہ کیا آپ لڑنے کے قابل ہیں، کیا آپ مجھ سے لڑ پائیں گے، کیا آپ کے پاس یہ پوزیشن موجود ہے کہ آپ میرے سے بات کر سکیں، آپ دھمکی دیں گے جنگ کی کچھ بھی، تو آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ تو پوزیشن یہ ہے جناب والا کہ آسٹریلین تھنک ٹینک کہہ رہا ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ چکا ہے چائنا سے، چائنا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایز فار ایز کرٹیکل ٹیکنالوجیز آر کنسرن۔ یہی چائنا کے بارے میں جو چائنا ہے وہ پاکستان کے بارے میں کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کیلکولیٹڈ خراب کی گئی ہے، یہ اس کا ماننا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ملک ہے، اور اس کے بعد ایک لمبی بات کی گئی ہے۔ تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ آپس میں، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کے جو بھی بلیوز ہوں آپ اس کو مان سکتے ہیں، لیکن یہاں پر چائنا نے نام نہیں لیا، لیکن اسے جو پوری بات کی ہے یہاں پر بادی النظر میں یہ بات ذکر کر رہا ہے یو ایس اے کا، امریکہ کا، کہ امریکہ نے معیشت خراب کی ہے پاکستان کی، اور اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ پاکستان کی ترقی کو روکنے کا اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا ذمہ دار چائنا کی نظر میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت امریکہ ہے جس نے خراب کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتے ہیں وہ اس نے پورے بیان کر دیے ہیں کہ کیوں خراب کیا گیا، مگر بلومبرگ کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان سے پاکستان قرضے کے حصول کے لیے معاف کرنے کے والے سے اس نے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ تمام کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس موقع کے اوپر پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک معاملہ کرنا پڑے گا جس سے پاکستان اس مشکل وقت سے نکل جائے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکال تو دیں گے اور انشاءاللہ نکل جائے گا، لیکن ایک ملک جو ہے وہ درمیان میں ایز اے ولن بھی کھڑا ہے، اس کو بھی سائڈ پہ کرو۔ یہاں پر اب جو اوپن بات کر دیتا ہوں، اگین چائنا اور یو ایس اے کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں تاکہ کنٹینیوٹی قائم رہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کو کئی بار چائنا نے کہا ہے کہ آپ ون چائنا پالیسی کو مانیے، اور جب ون چائنا پالیسی کو مانیں گے تو آپ تائیوان کو اسلحہ مت دیں، سفارتی تعلقات مت رکھیں۔ اس قسم کی ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ون چائنا پالیسی کے ماننے والے ایکچوئل نہیں ہیں، دل سے نہیں مانتے آپ۔ تو یہاں پر اس کو آپ وہ مانتا یا نہیں مانتا، اس خبر سے آپ اس کا اندازہ لگائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ تائیوان کو F-16 طیاروں کے میزائل سمیت کروڑوں روپے کا، یعنی کہ تقریباً نیچے اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے، کوئی 62 کروڑ ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ فروخت کرے گا۔ اس کی منظوری جو ہے وہ پارلیمنٹ نے دے دی ہے، جس کے اوپر چائنا نے جو ہے وہ اپنا ایک کنسرن شو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جب ہم نے بتا دیا ہے کہ آپ ون چائنا پالیسی کے تحت یہ نہیں کر سکتے، پھر آپ کوئی کام کر رہے ہو جس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ ایک امریکہ کو انہوں نے کنسرن دیا، لیکن وہ مانے گا نہیں اور وہ اس کے اندر آگے بڑھے گا۔ خبریں بہت ساری ہیں، اس لیے مجھے آپ کو اس پر ڈیٹیل میں جانے کے لیے آج میں معذرت کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ہی بلیو کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے، پوری دنیا وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے، کیلکولیٹڈ ہے، کوئی کونا ہمارے علم سے باہر نہیں ہے، تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہماری مشینری، سیٹلائٹ، تمام چیزوں پر ہمیں بڑا بلیو ہے۔ لیکن پھر ایک کام ہو جاتا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ تقریباً 6-8 مہینے پہلے ایک جنگل نکل آیا تھا، اس جنگل کے اندر کیا کیا نہیں نکلا، تو وہ کبھی ہمارے سامنے تھا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد آج جب ہم دیکھتے ہیں تو جاپانی حکومت ٹیکنالوجی میں کمی تو نہیں ہے، لیکن جاپانی حکومت لا علم تھی کہ مزید، دیکھیں 2-4-6 کی بات ہوتی ہے نا تو میں خبر بھی نہیں بناتا اس کی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر 7,000 نئے جزائر سامنے آ گئے۔ یہ کوئی چھوٹا نمبر تو نہیں ہے، اب گننا شروع کریں آپ، ٹھیک ہے نا، اگر آپ 7,000 گنتی گنیں گے تو ٹائم لگے گا۔ یہاں پر 7,000 نئے جزائر سامنے آ گئے ہیں، اور دنیا بھر میں ہمیشہ ہی جزائر کے اوپر ڈسپیوٹ رہا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو اس وقت ملک میں تقریباً ان کے 14,125 جزیرے ہیں۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ
14,000 جزیرے ہیں تو تقریباً آدھا ملک تو اور دریافت ہو گیا آپ کا، یعنی کہ ایک نئی دنیا دریافت ہو گئی ہے، ایک نیا جاپان دریافت ہو گیا، وہ والی بات ہے۔ تو یہاں پر صورتحال جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اب ان جو جزیرے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، وہاں پر معاملات کیا ہیں، آبادی کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے، فائدے کے لحاظ سے، قبضے کے لحاظ سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں رشیا اور چائنا جو ہے وہ کچھ جزیروں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جاپان کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے چائنا، تو وہاں پر اختلاف ہے۔ یعنی کہ صرف اختلاف پاکستان کا اور انڈیا کا نہیں ہوتا زمینوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کے لیے انڈیا برا ہے کیونکہ وہ ہماری زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے ہم برے ہوں گے کیونکہ ہم زمین مانگ رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، جاپان بھی ہے، ہر ملک، یو کے کا بھی ہے، آپ کو میں آگے انفارم کر دیتا ہوں، یہ سب کے سب جو ہے آپس میں اس معاملے کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگلی خبر، میں نے کہا سیکوینس میں جوڑ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آتی رہے۔ ارجنٹینا اینڈ ڈیل آن ڈسپیوٹڈ آئی لینڈ ود یو کے، یہاں پر بھی بات چل رہی ہے کہ ایسے جزیرے جس کے اوپر ہزار قتل ہوئے ہیں، یہ جو واقعہ ہے نا ارجنٹینا کا، اگر آپ کو یاد ہو 1982، آج سے تقریباً 40 سال پہلے 1000 بندوں کا جو مرڈر کیا گیا تھا، تو وہ کیا ہوا تھا واقعہ، وہ آپ کے سامنے یہی واقعہ ہے جس کے اوپر آج وہ ڈیل ختم ہو گئی ہے۔ یو کے کہتا ہے کہ وہ جزیرے تو تقریباً سن 1936 سے میرے پاس ہیں، جبکہ سن 1918 کے اندر وہ فتح کرنے کی بات کرتا ہے، تاریخی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ نے پڑھا ہوگا اس کو، تو سن 1918 میں جو میرا تھا سن 1936 میں چلا گیا، اب جو سن 1936 میں میں نے لے لیا آپ سے، آپ 2023 میں کہہ رہے ہیں میرا ہے، تو لڑائی تو موجود ہے نا۔ اب یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو ارجنٹینا یو کے لڑ رہے ہیں، پاکستان انڈیا لڑ رہے ہیں، جاپان چائنا لڑ رہے ہیں، جاپان روس لڑ رہے ہیں، روس چائنا میں، یہ چلتا رہے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہسٹوریکل ہیں مگر یہاں ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بیڈ نیوز کہہ لیجیے آپ انڈیا کے لیے، اور وہی اگین خبر وہی ہے، سیکوینس چل رہا ہے، دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ کو، اور ایسے سیکوینس میں کوئی خبر آپ کو دیتا نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ پاکستان میں اس چینل کے علاوہ اگر کوئی ایک چینل ایک ویڈیو کے اندر اگر اتنا کانٹینٹ دے رہا ہے تو اس کا نام نیچے مینشن کر دیجیے گا، انٹرنیشنل پاکستانی چینل۔ تعلقات میں سرحدی تنازع کو مناسب جگہ دیں، یہ بہت وہ کر رہا ہے، تکلیف دے گی یہ جملہ کنفیوز دے گا، کیونکہ سرحدی تنازع ہے، مانو، اس کے بعد جگہ دو، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے لداخ کے اوپر، اس کے بعد ہم بات کریں گے ان علاقوں کے اوپر جس کے اوپر چائنا کلیم کرتا ہے کہ یہ میری 5 فنگرز ہیں، ماؤ کی وصیت ہے، اور ماؤ کی وصیت چائنا نہیں بھولتا، وہ کہتا ہے کہ جی ہم پوری کریں گے۔ آپ اگر وصیت پوری کریں گے تو انڈیا ٹوٹ جائے گا، اگر آپ وصیت پورے نہیں کر دیں گے تو ماؤ کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ اب یا تو ماؤ کا خواب ٹوٹے گا یا تو انڈیا ٹوٹے گا۔ تو یہ بھی ایک ڈسپیوٹ ہے بٹوین چائنا اور انڈیا، اور یہ سیریس ہے کیونکہ اس کے اوپر جنگ ہو چکی ہے۔ سن 1962 یاد ہے آپ لوگوں کو، تو سن 1962 کی جنگ جو ہے وہ اسی بات پہ ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ 20 بندے مارے گئے تھے انڈین فوج کے، اوپر سے اٹھا کے پھینکا تھا۔ وہ تمام چیزیں کیا، وہ سرحدی تنازع تو ہیں، اور چائنا کہہ رہا ہے کہ اس کو مناسب جگہ دیں۔ منہ کی چھپا رہے ہیں آپ لوگ اس بات سے کیوں کتراتے ہیں بات کرنے سے؟ کھل کے بات کریں، تاریخی بات کریں، تاکہ ہم اس کے اوپر آئیں اور کھل کے بات کریں۔ چلیے جی، اگلی بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مظاہرین جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، کہاں پر؟ اسرائیل کے اندر، ٹھیک ہے، سڑکوں پر ہیں۔ اور جو نیتن یاہو کی بیوی ہے، مسز نیتن یاہو، وہ بیوٹی پارلر میں ایجڈ 60+ ہیں، تو وہ لیپا لوپی، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، میک اپ شیک اپ اور بال والا یہ وہ لگی ہوئی تھی، کہ بیوٹی پارلر کو جو لوگ تھے ان کو پتہ لگ گیا کہ اس بیوٹی پارلر میں جو نیتن یاہو ہے اس کی بیوی تیار ہو رہی ہے یا کچھ معاملہ چل رہا ہے اس کا، تو اس کو مظاہرین نے گھیر لیا اور کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے اس کو، آج ماریں گے اس کو۔ اور اس کے بعد جو ہے پورا آپریشن ہوا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ کھڑے ہیں، پورا آپریشن ہوا، اور کسی کے طریقے سے بھی وہاں پر جب وہ پولیس پہنچی ہے، آرمی پہنچی ہے، گاڑیاں پہنچی ہیں، ہیلی کاپٹر پہنچے ہیں، تو وہاں پر شرم کرو کے نعرے لگائے جا رہے تھے اسرائیلی مظاہرین کی طرف سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کرپٹ ہیں، یہ دونوں میاں بیوی برے ہیں، اور یہ امن کے دشمن ہیں۔ اس طریقے سے وہ سارا وہ بتا رہی تھی وہ خاتون سے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس خاتون نے کہا کہ میں سمجھ گئی تھی کہ میری آج موت ہے، اور میں نے موت کے لیے اپنی تمام دعاؤں کو، جو ان کی بلیوز ہیں، وہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرا جو کل اینڈ تھا وہ موت پہ ہونا تھا، لیکن میں نہیں مری، یہ میرے لیے ایک دوسری دنیا کا جو معاملہ ہے وہ آ گیا ہے۔
چلیے جی، میں اب یہاں پر ایک خبر پہ اس کو اینڈ کروں گا، پھر ہم اگلی ویڈیو میں آئیں گے اور میرے پاس بہت سارا کانٹینٹ ہے تو میں اس ویڈیو میں ڈالوں گا تو پھر وہ آپ لوگوں کو بہت لمبا لگے گا، اس لیے میں پارٹ 2 بنا دوں گا اس کا۔ اب خبریں یہ ہیں کہ اسرائیل کو آپ برا بولیے، برا مانیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ پورا کا پورا ملک کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ اب وہ ملک آپ اس کو ملک بھی نہ مانیے، لیکن سارے کے سارے لوگ کبھی برے نہیں ہوتے۔ میں نے انڈیا سارے لوگ برے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پاکستان سارے لوگ برے نہیں ہو سکتے، امریکہ ایسا ہی ہے۔ اسرائیل کے اندر یہ ہوا کہ ایک چیز نکلی، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں العربی دے رہا ہے، جہاں پر انہوں نے ان کی املاک کو جلایا اور انہوں نے کہا کہ ان کے ٹاؤنز کو جلا کر راکھ کر دو، ختم کر دو، تاکہ وہاں پر اسرائیلی آبادی ہو، یہودی آبادی ہو۔ لیکن اسی یہودی آبادی نے کیا کیا ہے، یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں خبر، وہ دیکھ لیجئے۔ یہاں پر اسرائیل نے تقریباً 12,000 اسرائیلیوں نے ڈونیشن اکٹھی کی فلسطینیوں کے لیے، اس ٹاؤن کے لیے، اور انہوں نے اب تک جناب والا 1.7 ملین 17 لاکھ شلنگز جو ہیں، یعنی کہ تقریباً $4,65,000 وہ جمع کر لیے ہیں۔ $4,65,000 جمع کر لیے ہیں، اور یہ وہ فنڈ کر رہے ہیں اس ٹاؤن کو کہ دوبارہ سے آباد ہو جاؤ، دوبارہ سے بناؤ، یہاں پر فلسطینیوں کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے، ہم یہاں آبادی نہیں کریں گے۔ جنہوں نے جلایا ان کو وہ کہتے ہیں انتہا پسند، ان کو وہ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں ٹیررسٹ، خود کہتے ہیں وہ یہودی ہے، اسرائیلی ہے، کچھ بھی ہیں، وہ انتہا پسند ہیں۔ اگر وہ جلانے کو آئیں گے، ہم بچانے کو آئیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.7 ملین لوکل کرنسی اینڈ $4,65,000 انہوں نے ادا کیے ہیں اب تک، اور اسرائیل کی فنڈ ریزنگ جاری رہے گی جب تک وہ ٹاؤن جس کو جلایا گیا، جس کو توڑا گیا، جب تک اس کی ریپیئرنگ کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم ہم جب اتنی ساری برائی کرتے ہیں، اتنی ساری کرٹیسائز کرتے ہیں، تو اس کے اندر اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو ان یہودیوں کو، جن یہودیوں نے کام کیا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔